السلام علیکم پیارے دوستو، پہلی نظر میں محبت۔ تو دیکھتے ہیں یہ پہلی نظر کی محبت کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو چینل پر نیو ہیں ان سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مجھے یہ وقت قیامت کا سا معلوم ہو رہا ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے اسے مذاق سمجھا، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ان حالات میں بھی جمال سے متفق ہوں۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے، تم حیران ہونے میں حق بے جانب ہو، مگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تمہارے بابا تمہاری شادی کیپٹن ثاقب رضا سے کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ کیپٹن ثاقب رضا، اس نے دہرایا، مگر میرے بابا ایسی احمقانہ اور تصوراتی باتیں نہیں کیا کرتے، وہ ایک پریکٹیکل مائنڈ انسان ہے۔ اپنا شانہ جھٹکتے ہوئے اس نے ذرا غصے سے کہا، میں اس کے پریکٹیکل مائنڈڈ ہونے پر قطعی شک نہیں کرتا، اور اس کا یہ فیصلہ اس کے ایسا ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بے حد سکون سے بولے، تمہارے چچا اپنے بیٹے کے رشتے کے بدلے مذاکرات کرنے پر تیار ہیں جو قطعی ممکن نہیں، مگر وہ سوچنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کرنل ارشاد تھے جو اسے بابا کی حالت دکھا رہے تھے، ان کی خواہش بتا رہے تھے، اس کے سوتیلے چچاؤں اور ان کے نئے رویے کی کہانی سنا رہے تھے، اکلوتی اولاد اور وہ بھی لڑکی ہونے کے نقصان سمجھا رہے تھے، اور وہ کیپٹن ثاقب رضا تھا جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی آئندہ کی زندگی میں اس کا کردار اتنا اہم ہوگا۔ وہ بڑے سکون سے ادھر ادھر ہوتی تمام کارروائی دیکھ رہا تھا، اور جسے اس نے خود بہت راتوں تک بابا کی پٹی سے بندھے دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ اس نے بابا کی خواہش کے آگے برضا اور رغبت سر جھکا دیا تھا، وہ بھی اسے اس کے مجرم چچاؤں سے بچانے کے لیے۔ فلمی اور افسانوی کہانیاں جن سے بلا شبہ مجھے چڑ تھی۔ افراتفری کے عالم میں ہونے والے نکاح کے بعد اس نے سلگتے ذہن کے ساتھ سوچا، مگر یقیناً کچھ ایسی باتیں ہو کر رہتی ہیں جن کو ہونا ہوتا ہے، خواہ ہم نے ان کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ وہ مایوس تھی، بے چین اور بے سکون تھی، دیواروں سے ٹکرے مار کر رونا چاہتی تھی، مگر ان دنوں اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کے اعصاب کتنے مضبوط تھے۔ پہلے بے تحاشا تڑپنے کے بعد بے حد پرسکون روٹین کی طرح نارمل ہو کر وہ بابا کے بیڈ کے قریب بیٹھی رہتی، جنہیں یہ سب کرنے کے بعد جیسے سکون سا آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں وقفوں سے اسے زندگی کے رنگ ڈھنگ سمجھاتے، لائے عمل بتاتے، وہ باتیں کہتے جنہیں سننے کی اسے عمر بھر حسرت رہی تھی اور جنہیں سنانے کی انہیں کبھی فرصت نہ ملی تھی۔ پھر وہ اسے اپنی محدود سی جائیداد کی تفصیل سناتے، اپنے بھائیوں کے عزائم سمجھاتے، اور آخر میں کیپٹن ثاقب رضا کی خوبیاں گنواتے جو اس آڑے وقت میں بے حد خندہ پیشانی سے ان کے کام آیا تھا۔ وہ بابا کی باتوں میں الجھ کر اس کی آمد پر گہری نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر، سرد اور سنجیدہ ہوتا، سی ایم ایچ کے ان یک بستہ نیم تاریک کوریڈور کی طرح، جہاں زرد روشنیاں چہروں کو اور بھی پر اسرار بنا دیتی تھی۔ وہ بڑے صبر اور سکون کے ساتھ بابا کی تیمارداری کر رہا تھا، رات بھر جاگتا تھا اور صبح کو اپنی ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ بابا نے اس کو کیا دیا، یا پھر یہ خود ہی بہت اچھا ہے، اس نے سوچا اور بابا کی طرف متوجہ ہوئی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد بابا کو کسی توجہ، تیمارداری، دلجوئی اور خیال کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ایک رات نیند کے دوران ہی خاموشی سے چلے گئے۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، بے سایہ اور بے سہارا۔ دن رات آنسو بہا کر بھی اس کی آنکھیں تھکتی نہیں تھی، نہ ہی ذہن کو سکون اور دل کو چین ملتا تھا۔ یہ میرا گھر، اور بابا کے وجود کے بغیر وہ اپنے گھر کو دیکھتی تو اس کا زخم ادھر جاتا۔ وہ ان کے کمرے میں جھانکتی، ان کے کپڑے، کتابیں، ضرورت کی چیزیں نظر آتی تو بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا۔ اس کی غم گساری اور دل جوئی کرنے والے بہت تھے، بابا کے دوست، ان کی فیملیز، خود اس کی اپنی سہیلیاں، استاد، کلاس فیلوز، مگر ایک یہ احساس کہ وہ تنہا رہ گئی تھی اسے کھائے جاتا۔
وہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی تھی، محسوس کرنا چاہتی تھی، ان کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اپنی اس کھوج اور جستجو میں ناکامی پر اس کا دل بیان کرنے کو چاہتا تھا۔ اس واقعہ کو نہ جانے کتنے دن گزر گئے جب روتے روتے اس نے ایک شناسا آواز کو کہتے سنا، کون کہتا ہے ضلع ہما کہ تم تنہا رہ گئی ہو؟ تمہارے بابا جان تمہیں تنہا تو نہیں چھوڑ کر گئے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کیا تمہیں ثاقب کا خیال نہیں آتا؟ وہ جو تمہارا خدا کے بعد سب سے بڑا سہارا ہے، تمہاری تسلی، تمہارا دلاسا اور تمہارا حوصلہ۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مسز اسحاق اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی اور ان کے ساتھ وہ بھی تھا، اسی طرح سنجیدہ اور سرد تاثر کے ساتھ۔ پھر وہ اسے آگے بڑھا کر خود کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے بتانے لگا، کرنل صاحب کے 3 بھائی یعنی تمہارے 3 چچا آج مجھ سے ملے ہیں۔ اول تو وہ اس نئے تعلق کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے، مگر میرے پاس جو ثبوت تھا وہ اتنا واضح اور ناقابل تردید تھا کہ وہ اسے جھٹلا نہیں سکے۔ لیکن وہ اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس گھر اور بک شاپ کو بیچ کر اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس نے اس ازدواجی تعلق کے جڑنے کے بعد اس سے پہلی بار براہ راست بات کی تھی جو بے حد غیر دلچسپ تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی اب یہ رونے دھونے کا شغل ترک کر کے کچھ دیر اس دنیا میں آ جانا چاہیے اور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تعلق کیسے اور خواہ کن حالات میں جڑا، اس کی روح سے بہرحال فی الوقت تم میری ذمہ داری ہو۔ تم اس سلسلے میں مجھ سے ہر قسم کی بات کر سکتی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا اور اس نے واقعی اپنی پانی بہاتی آنکھیں پونچھ ڈالی تھی۔ ایک راستہ یہ ہے کہ تم اپنے چچاؤں کی بات سن لو، دوسرا یہ کہ وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ ایسی صورت میں تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی صورت ہی میں میں تمہیں کوئی مشورہ دے سکتا ہوں، ورنہ اگلی ملاقات میں اس نے کہا تھا، ورنہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بابا کی بتائی آخری باتیں حرف بہ حرف یاد تھیں، جیسے اور جس طرح ہو اب اسی شخص کے ساتھ رہنا تھا۔ سو اس نے فیصلے کے تمام حقوق اس کی جیب میں ڈال دیے، اور اس کے فیصلے کے نتیجے ہی میں وہ ان ایجنسی دشوار راستوں کے دھکے کھا رہی تھی۔ وہ صبح کیسی تھی جب اسے وہ گھر جو اس کے باپ نے بنایا تھا اس افراتفری کے عالم میں چھوڑنا پڑا، وہ کمرے، وہ چیزیں جن سے ماضی کے بیشتر خوبصورت لمحے وابستہ تھے، وہ شہر، وہ سڑکیں اور وہ لوگ جن سے اس کا دل مانوس تھا۔ وہ اس صبح کو، اس تلخی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ سو اس نے آئندہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ اجنبی منزل جہاں اسے پہنچنا تھا، وہ اجنبی لوگ جن میں اس کو رہنا تھا، اور پھر ایک جھٹکے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جیپ کھڑی کر کے دروازہ کھول رہا تھا اور اس کے سامنے ایک کچی دیوار والا اونچا گھر کھڑا تھا۔ اس کچی دیواروں والے اونچے گھر کے مکینوں کے لیے گھر کے اس واحد سپوت کی جو علاقے سے باہر نوکری کر رہا تھا بے وقت آمد بڑی چونکا دینے والی تھی۔ اس کی آواز سن کر جو نخیف خاتون باہر نکلی تھی وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر مزید چونکی۔ دونوں کے درمیان اپنی زبان میں کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا گفتگو کر رہے تھے۔ آؤ، پھر ثاقب نے گردن گھما کر اس سے کہا اور اس کی رہنمائی کرتا اندر چلا گیا۔ وہ ان خاتون کے پاس رکی، ان کے چہرے کے تاثرات کو نہ بھانپ سکنے پر اندر آ گئی۔ اندر 3 مزید خواتین کچھ حیرت، خوف اور تجسس کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ اے کون ہے ثاقب؟ ایک نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جواب میں اس نے کچھ لمبی تفصیل بیان کی۔ ثاقب دا ویاہ تھی گیا ہے، ثاقب کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ تفصیل سن کر انہوں نے دیگر دونوں خواتین کو اطلاع پہنچائی۔ کیا کہہ رہی ہو وہ دونوں تقریباً چلائیں۔ جو باہر سے نخیف خاتون نے اندر آ کر انہیں خاموش کرایا اور پہلی خاتون سے کچھ کہا۔ چلو جاؤ، اور آگے بڑھ کر اس سے مخاطب ہوئی اور اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھی جس کے لکڑی کے دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اے ثاقب دا کمرہ ہے، کنڈی کو اتارتے ہوئے اس نے کہا اور ہاتھ میں پکڑی لالٹین میز پر رکھ دی۔
بیٹھو، کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب کرتے ہوئے اس نے کہا اور خود باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، وہ کہاں تھی، کہاں آ گئی تھی، یہ جگہ، یہ لوگ کون تھے، کیا وہ کوئی جواب دے رہی تھی؟ اس نے اپنے بازو پر ناخن چبونا۔ یقیناً یہ ایک خواب نہیں تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ ساتھ والے کمرے میں اجنبی زبان میں مگر اونچی آواز میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ چاروں خواتین لڑنے کے سے انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ایک دو اور مردوں کے علاوہ ثاقب کی آواز بھی کبھی کبھار سنائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو مطلع کیے بغیر اس سے شادی کی تھی اور یہ جھگڑا یقیناً اسی کا شاخسانہ تھا۔ یہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بہت دیر کے بعد وہ اندر آیا۔ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ تھکے ہوئے ہونے کے علاوہ وہ سخت جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ ارے اس پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا۔ تم یوں ہی بیٹھی ہو، لیٹ کیوں نہیں گئی؟ میرا خیال ہے کہ تم تھک چکی ہو۔ وہ جواب میں اسی طرح سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ وہ لالٹین کا شیشہ اونچا کر کے سگریٹ سلگانے لگا اور پھر کمرے میں موجود واحد پلنگ پر نیم دراز ہو گیا۔ لالٹین اس نے پلنگ کے ساتھ والی نیچی میز پر رکھ دی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پھر پانچواں وہ اس کے سگریٹوں کی تعداد اور اس کی رفتار نوٹ کرتی رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سب نے تمہارے اعصاب کو متاثر کیا ہوگا۔ اس نے اٹھ کر دوسری کرسی اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور بیٹھ گیا۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں، کم از کم میرا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ نہ بھی کہتا تو اس کو ذمہ دار کون ٹھہرا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور جلدی ہوا کہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنے دن تک یہ بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملی کہ اس واقعے پر میرا اپنا رد عمل کیا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے۔ لیکن آج سارا راستہ سوچتا آیا ہوں۔ ایک بار دل کہتا ہے خوش ہو جاؤں کہ ایک شخص نے تمہیں اتنے اعتماد کے قابل سمجھا۔ دوسری بار دل پوچھتا ہے کیا تم نے خود بھی کبھی ایسا چاہا تھا؟ اپنی پینٹ کے پانچے سے نامحسوس گرد جھاڑتے ہوئے وہ ذرا رکا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا۔ مگر جب کرنل صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم سے شادی کر سکتا ہوں تو ان کی حالت، مجبوری اور بے چارگی دیکھ کر مجھ سے انکار ہو ہی نہیں سکا۔ یہ سوچے بغیر کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ سوچے بغیر کہ اس بات پر میرے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بات کیے بغیر کہ میں نے کبھی بھی کم از کم تمہارے بارے میں ایسی کوئی بات سوچی بھی نہ تھی، میں صرف انسانیت کے تقاضے پر نکاح کے لیے رضامند ہو گیا۔ کرنل صاحب بے حد خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کی کمپنی میں مجھے بے حد لطف آتا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں اس محبت کا بڑا قائل ہوں۔ اس لیے اگرچہ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں یہ رشتہ جوڑنے پر تیار ہو گیا۔ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ وہ اس کے سر کہ وہ انچاہی بلا ہے، یہی نہ؟ اس نے گرد آلود فرش پر نظریں جمائے ہوئے سوچا۔ خیر، اس نے نہ جانے کون سا سگریٹ جلایا، وہ درمیان میں شمار کرنا بھول گئی تھی۔ جو ہوا سو ہوا۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ اس ناگہانی کے اپنے نتائج ہیں جو بہرحال ظاہر ہو کر رہیں گے۔ کرنل صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں اس گھر کا واحد تعلیم یافتہ فرد ہوں۔ میرے 3 بڑے بھائی ہیں جو زمینداری کرتے ہیں۔ اماں نے میرے والد کی وفات کے بعد ہم لوگوں کو بڑی محنتوں سے پالا ہے۔ مجھ سے انہیں خصوصی لگاؤ اور امیدیں ہیں، بلکہ تھیں کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اب یہ اہم کام بغیر ان کو مطلع کیے انجام دینے پر وہ مجھ سے سخت خفا ہیں اور بجا طور پر خفا ہیں۔ خود میرے لیے اب تک میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری ماں کی خوشی تھی۔ یقیناً ان کے ذہن میں میری شادی کے متعلق اپنے خیالات ہوں گے جن کو میں اپنی انسانیت پسندی کی بھینٹ چڑھا چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا گھر ویسا نہیں جیسے گھر میں تمہیں رہنے کی عادت ہے، یہاں کے حالات بھی ویسے نہیں ہیں، میرے گھر والوں کا رویہ بھی کچھ اتنا خوش کن نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، مگر یہ ایسے ہی ہیں۔ اور کرنل صاحب سے یقیناً پوشیدہ بھی نہیں تھا۔ اب فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہو تو خود کو اس ماحول میں ڈھال لو، کیونکہ میرے دل کے قریب ہونے کے لیے پہلے تمہیں
میری ماں کے دل کے قریب ہونا پڑے گا، اور تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو پرسوں میری چھٹی ختم ہو رہی ہے، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ اپنی تفصیل بیان کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ ٹک ٹک ٹک، اس کمرے کے کسی گوشے میں ٹائم پیس کی آواز خاموشی پر واضح ہو گئی۔ وقت گزر رہا تھا، ساعتیں، لمحے، منٹ اور پھر شاید گھنٹے۔ وہ اسی کرسی پر اکڑی بیٹھی رہی۔ بابا، میں اتنی بھی بے وقت نہیں تھی، پھر یہ آپ نے کیا کیا؟ دیر تک سوچنے کے بعد اس کے دل سے شکوہ اٹھا۔ ثاقب میرے خیال سے ایک بہترین انسان ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، وہ بے حد ترقی کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ ایک دردمند دل رکھتا ہے۔ کسی بھی قسم کے حالات میں تمہارے لیے ثاقب جیسے انسان کا ہی انتخاب کرتا، اور یہ تو بڑے نامساد حالات ہیں جب وہ خود میرے پاس آیا۔ بابا نے اس سے کہا تھا، جبکہ وہ خود اس کو اپنی نیکی ایک احسان بیان کر رہا تھا۔ کیا فائدہ خود کے لیے، اس کو بھی مشکل میں ڈالنے کا اور خود بھی مشکلات سہنے کا۔ اس نے سوچا، میرا خیال ہے ضلع کے مستقبل خواہ کیسا بھی ہو، تم اپنے باپ کے الفاظ کا بھرم رکھو گی۔ میں نے ثاقب سے یہی کہا ہے کہ میری بیٹی ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے، بابا نے کہا تھا۔ ہر جگہ، ہر جگہ۔ اس نے بے چارگی کے عالم میں مدھم روشنی میں ارد گرد کی دیواروں کو دیکھا۔ یا خدا، اگر میں تمام عمر اپنے دل کی آرزوئیں دل ہی میں دفن کر کے زندگی کی ہر چال کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتی رہی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں ہر جگہ آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہوں۔ ایسی جگہ پر بھی ایک بار پھر اس نے ارد گرد نظر ڈالی۔ اس کی نظر پلنگ پر نیم دراز شخص پر پڑی۔ اس کی آنکھ غالباً لگ چکی تھی، اور کسی بھی طرح کے شخص کے ساتھ بھی۔ یا خدا، زندگی میں کبھی تو کوئی آسانی آنی چاہیے۔ تمام عمر وہ یوں ہی مجبوری کے فیصلے کرتی رہی۔ کیوں اور کیسے کہنے کی اسے شروع ہی سے عادت نہیں پڑی۔ بابا اور امی میں علیحدگی کیوں ہوئی، وہ پوچھے بنا ماں کے بغیر زندگی گزارنے کی عادی ہوتی گئی۔ بابا اپنے معمولات میں سے اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے تھے، اس نے یہ بھی کبھی دریافت نہیں کیا تھا۔ اور اپنی ایک علیحدہ دنیا بسا لی تھی جس میں اس کے اپنے تخلیق کردہ کچھ تخیلاتی کردار تھے جو اس کے دوست تھے، ہمراز تھے، غمخوار تھے۔ انہی کرداروں کے سہارے وہ بچپن سے لڑکپن، جوانی اور پھر پوسٹنگ در پوسٹنگ، شہر در شہر، اسکول در اسکول، کالج در کالج، نئے نئے لوگ، نئے نئے چہرے، وہ ہر جگہ بہت کچھ ناپسند ہونے کے باوجود سب کچھ قبول کرنے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ جب ہی تو اس کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ وہ ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی، میں ان کے الفاظ کا بھرم قائم رکھوں گی۔ پچھلی دیوار کی ادھ کھلی کھڑکی سے اندر آتی صبح کی ہلکی روشنی میں ایک مکڑی کو بارہا دیوار پر چڑھتے اور گرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اس نے سوچا مکڑی تھک کر اوپر چڑھنے کی کوشش ترک کر چکی تھی۔ پھر وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوئی۔ اس آواز پر وہ چونک کر اٹھا۔ کچھ دیر تک غالباً اس نے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تم رات بھر یوں ہی بیٹھی رہی؟ اس کے چہرے پر افسوس کی ایک جھلک آ کر غائب ہو گئی۔ اس کمرے میں دوسرا بیڈ بھی نہیں ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ بہت تھک گئی ہوگی، یہ بات اس نے سر اٹھا کر پوچھی تھی۔ نہیں، اس نے ذرا مضبوط لہجے میں پہلی بار اس کو مخاطب کیا۔ مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی، ویسے بھی مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، اس کی اس بات پر وہ چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ یہ بات اس نے کچھ اس طرح پوچھی جیسے جواب کی خواہش نہ ہو، جیسے کہ جواب سے خوف زدہ ہو۔ بابا نے میرے بارے میں ٹھیک کہا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی کے ناخن سے دیوار کی کلی کھرچتے ہوئے اس نے کہا، میں ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتی ہوں۔ کیا وہ بے حد حیران ہوا تھا، بلکہ شاید جیسے اسے اس جواب کی قطعی توقع نہ تھی۔ یہ ماحول، رویے اور مشروط مستقبل دیکھ کر بھی؟ ہاں، اس لیے کہ یہ میرے باپ کا فیصلہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ غلط فیصلے نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں ہر جگہ پر بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ میں پھر بھی ہر چیز کی عادی ہو جاؤں گی۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ماحول ایک جیسا ہو۔ میں
میں فریش ہونا چاہوں گی، باتھ روم کہاں ہے؟ باتھ روم، اس نے زیر لب دہرایا۔ میں بڑی بھابھی سے کہتا ہوں، وہ تمہیں گائیڈ کر دیں گی، جوتوں پر پاؤں ڈالتے ہوئے اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ ماحول تو انسان خود بناتا ہے، جیسے ملے ویسا ہو جاتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے اس کے پیچھے؟ اس نے خود کو مطمئن کرنے والی باتیں سوچنا شروع کی۔